السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کرنے کے لیے تشریف لے چلے۔ رستہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ پوچھا کہاں؟ فرمایا بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر آپ تجارت پہ مشغول ہوگے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، وہ مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کا دل کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ خرید کے لاؤں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جاوے گی کہ میٹھا کھا لیں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز میں کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے اور میٹھا منگوانے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کر دی۔ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور اس سے گزر بسر بھی ہوتا تھا، اس کے باوجود یہ حال۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا درہم نہیں تھا، ایک اونٹنی دودھ کی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا اور ایک اوڑھنا اور ایک بچھونا۔ یہ اشیاء جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صدیق اکبر کی وفات کے بعد نیابت میں پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے کو مشقت میں ڈال کے۔ دوستو، ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔